یہاں پر موجود ہیں. میں پچھلے جمعے کا میاں چنو میں پیش آیا واقعہ کہوں جی قاری صاحب یاد کرے وہ واقعہ. میں کیا یاد کروں, مجھے تو نہیں پتا, میں تو وہاں نہیں تھا. کس کو یاد دلاؤں گا؟ میں عتیق الرحمان کو یاد دلاؤں گا. کیوں؟ یہ میرے پاس موجود تھا. میں کہوں گا عتیق الرحمان یاد کرو پچھلے جمعے میں یہ واقعہ پیش آیا. تھوڑی یاد آ جائے گی. یاد کروایا جاتا ہے کس کو؟ جس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا. اب غور کریں, قرآن نازل ہوا, اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ, سنیں ذرا یاد کرو. سوچیں, یاد کریں محبوب. یا اللہ کیا یاد کرو؟ فرمایا محبوب وہ وقت یاد کرے نا. یا اللہ کون سا وقت؟ فرمایا اخذ اللہ میثاق النبیین, جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. سبحان اللہ. وہ وقت یاد کریں. اب وہ وقت کون سا تھا؟ ابھی آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے. آپ کے اور میرے ابا جان بھی دنیا میں نہیں آئے تھے. انسانیت کا بیج بھی نہیں تھا. یہ سورج چڑھتا ہے نا, شام کو غروب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی سورج چڑھ گیا جی, 6 بج گئے جی, 7 بج گئے, 8 بج گئے, 9 بج گئے, 10 بج گئے, 11 12 1 2 3 4 5 سورج غروب ہو گیا, رات ہو گئی, دن رات دن. یہ رات اور دن سے وقت بنتا ہے. اور رات دن کس سے بنتے ہیں؟ سورج سے. اس وقت سورج بھی نہیں تھا. سورج بھی نہیں تھا جس سے ٹائم بنتا. چاند بھی نہیں تھا جو رات کو چمکتا ہے. اور جس آسمان پہ یہ تیرتے ہیں وہ آسمان بھی نہیں تھا. اور یہ زمین بھی نہیں تھی جس پر آپ اور میں چلتے ہیں. زمین کے اوپر درخت اور شجر نہ تھے, سمندر اور اس کی روانی کچھ بھی نہیں تھا. اس زمانے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی ادسو جی ملاد شریف کدوں کا شروع ہوا ہے؟ بریلویوں نے ہوں شروع کر لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کب سے شروع ہے. ملاد شریف کا مطلب کیا ہے؟ ملاد شریف کا مطلب ہے اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا. سبحان اللہ. محبوب کے آنے کی باتیں کرنا, سرکار کی آمد کا تذکرہ کرنا, یہ ہے میلاد. اور میں بتاتا ہوں یہ میلاد کب سے شروع ہے. کب سے شروع ہے؟ مہینہ پہلے. تو مہینہ میں تو وقت ہے نا, وہ تو بھی سورج نے بنایا ہے. بھائی پیچھے چلے جائیں 30 مرتبہ سورج چڑھ کر ڈوبا ہو تو مہینہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. 2 مہینے 60 مرتبہ سورج چڑھ کے ڈوبے تو مہینہ بنتا ہے. یوں سورج چڑھنا, ڈوبے, چڑھے, ڈوبے, چڑھے, ڈوبے, تو زمانہ ماضی کے سارے وقت بنتے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب سورج ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. کیا بات ہے. وقت کا پیمانہ نہیں تھا. وقت کی پیمائش کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا جناب کوئی پیمائش کرنے کے لیے کوئی پیمانہ نہ تھا. کیا تھا؟ آدم نہیں تھے, زمانہ نہ تھا, کائنات نہیں تھی, صرف خدا تھا. اور آپ اور میں اور کل انسان عالم ارواح میں موجود تھے. بے شک. کون سے جہان میں تھے؟ عالم ارواح, روحوں کا جہان. جیسے ہم یہاں رہتے ہیں نا, کوئی ایک بستی میں کچھ لوگ رہتے ہیں, کوئی گاؤں میں, پنڈ میں لوگ رہتے ہیں. یہ عالم ارواح میں بھی یہ روحیں ایسے اکٹھی رہتی تھی. 10-12 روحیں ایک جگہ پر رہ رہی ہیں, 25-30 روحیں ایک جگہ پر رہ رہی ہیں. اور عالم ارواح میں جو روحیں آپس میں مل کر رہتی تھی ان کی آپس میں محبت تھی. جب ان روحوں کو جسم ملا اور وہ روحیں جسموں میں آئیں تو یہ جسم جب ان جسموں سے ملتے ہیں جن کی روحیں آپس میں محبت کرتی تھی, اس دنیا میں آ کر وہ جسم بھی ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یار تینوں میں پہلے کتنے دیکھے, حالانکہ ساری زندگی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہوتی. مطلب کہتا ہے یار کتنے دیکھے, وہ کہاں دیکھا ہے؟ وہ بھائی ان آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوتا, وہ روح نے روح
سبحان اللہ عالم ارواح تھا، خدا تھا یا انسانوں کی روحیں تھی؟ قرآن پڑھیے. کہتے ہیں نہیں بریلوی قرآن نہیں پڑھتے، آؤ ذرا ہمارا قرآن برداشت تو کرو. سبحان اللہ کیا بات ہے. دل میں محبت مصطفیٰ لے کر قرآن پڑھو تو قرآن سے ہدایت ملتی. بے شک اور جب دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر یہ دل کو بھی بیادی بھی. جو کسی کو پڑھ کر کوئی مراد نہیں. سنیے قرآن. سبحان اللہ. فیضا فضل محبوب ذرا کریں وہ وقت یاد. بھئی آدم پیدا نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام سے کتنا عرصہ بعد محبوب پاک پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ محبوب کو کہہ رہا ہے محبوب ذرا وہ وقت تو یاد کریں. سبحان اللہ. پتہ چلتا ہے کہ وہ جو عالم ارواح کے اندر ابھی جو میں آپ کو یہ بات سنانے لگا، اخذ اللہ میثاق النبی، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، مطلب نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. فرمایا وہ ساری روحیں جمع ہو جائیں جن روحوں کو زمانے میں دنیا میں ہم نے نبی بنانا ہے، وہ روحیں ابھی اکٹھی ہو جائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں نبیوں کی روحوں کو جمع کر لیا گیا. اس میں آپ کی اور میری روح نہ تھی، صرف چنی ہوئی روحیں. کس کی؟ نبیوں کی. سبحان اللہ. اور کرے ذرا، نبیوں کی روحیں تھی. سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ کریم نے ان سے گفتگو فرمائی. بیان کرنے والا خود خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کو یاد کرنا. محبوب ذرا وہ وقت یاد کرے. کیا وقت یاد کرے؟ محبوب جب سارے نبیوں کی روحوں کو کسی اور کو نہیں بلایا، سلیکٹڈ لوگ تھے، اللہ کے پیارے تھے، خدا کی ماننے والے تھے، اور جو خدا کی نافرمانی کر نہیں سکتے، وہ روحیں جمع کی. پتہ چلا ذکر مصطفیٰ پاک روحوں کے سامنے کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. نبیوں کی روحوں کو جمع کر دیا. جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا. اب ذرا دیکھیں ماحول کیا بنا. گفتگو کر رہا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ. سن کون رہے ہیں؟ انبیاء نبی. اور بات کس موضوع پر ہو رہی ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن نے کہا لما اے گروہ انبیاء سنو میری بات. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری گل سنو. سبحان اللہ. فرمایا سنو. آدم متوجہ ہو جاؤ، نوح میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اے ابراہیم میری بات سنو، اے اسماعیل، اے یوسف، اے عیسیٰ، اے موسیٰ میری بات سنو. یا اللہ حکم میں سنو. لما آتیتکم من کتاب و حکمت. ابھی تو تم عالم ارواح میں ہو. جب زمانہ بنے، آدم کی پیدائش ہو اور کائنات کا سلسلہ شروع ہو، تم سارے وہ لوگ ہو کہ آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں منصب نبوت عطا کروں گا. میں نے تمہیں نبی بنانا ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور میں زمانے میں تمہیں نبی بناؤں گا. ٹھیک ہے یا اللہ، پھر کیوں ہونا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کتاب و حکمت تمہیں مل جائے گی. یا اللہ پھر؟ فرمایا تم زمانے میں نبی ہوگے. ٹھیک ہے یا اللہ پھر؟ لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے یا اللہ. تم امام ہوں گے. ٹھیک ہے. لوگ تمہارے مقتدی ہوں گے، تمہارے ہاتھ چومیں گے، تمہارا کلمہ پڑھیں گے، تمہیں حکمران بنائیں گے، وہ تمہاری عوام ہوں گے. ٹھیک ہے یا اللہ. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. جب یہ پورا منظر ڈھب جائے، تمہاری حکومت ہو جائے، لوگ تمہارے کلمے پڑھیں، صرف پیر نہیں مانیں، کلمہ پڑھیں، صرف حکمران یا چیئرمین نہیں مانیں، کلمہ پڑھیں، صرف لیڈر نہیں مانیں، کلمہ پڑھیں گے. یا اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا ثم جاءکم رسول. تمہاری حکومت کے زمانے میں، تمہاری نبوت کے زمانے میں، تمہاری عزتوں کے زمانے میں، ثم جاءکم رسول، تمہارے اس پورے ماحول میں
میرا محبوب جلوگر ہو جائے. جاءکم یہ عربی کا لفظ ہے. جاء یجیء مجیۃ فہو جائے. اس کا اردو کے اندر ترجمہ آنا ہے اور فارسی میں اس کو آمد کہتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات فارسی میں اس کو آمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. فارسی میں آمد کہتے ہیں, اردو میں آنا کہتے ہیں اور عربی میں جاءکم جاءکم کہتے ہیں. پھر کیا آ بات جائے تمہارے پاس. کون آ جائے؟ رسول. آ جائے. کون آ جائے؟ رسول آ جائے. تو بھائی رسول تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بے شک رسول آ جائے, نام نہیں لیا. کیوں؟ سارے نبی بھی جانتے تھے کہ جب اللہ صرف رسول کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. کیا ہوا؟ محبوب, میرا محبوب آ جائے, میرا رسول آ جائے. ثم جاءکم, تو جا کا معنی آنا, آمد, اور آگے رسول. اردو میں جب جا اور رسول کو ملایا تو بن گیا آمد رسول. آمد رسول. کیا بات ہے. بن گیا آمد رسول. کہتے کب سے آمد رسول ہے بھئی؟ تیرا پیو بھی پیدا نہیں کیا ہوا. اللہ اکبر. آمد رسول ہے. آمد مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. آج سن لگا. ثم جاءکم رسول, پھر آ جائے تمہارے پاس رسول. کیا بات ہے. پھر آمد رسول ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ, اب سارے نبی سامنے ہیں, گفتگو خدا کر رہا ہے, سننے والے انبیاء, بیان کرنے والا خدا, اور موضوع ہے آمد مصطفیٰ. کیا بات ہے. بتاؤ کیا بات. مصطفیٰ کیا؟ سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کتنے لکھا؟ میں کہا قرآن سے لکھا. کیا بات ہے. صحیح. بے شک سبحان اللہ. آنکھیں کھول کے پڑھ. ثم جاءکم رسول, پھر آ جائے رسول. ایک بات اچھا, یہ طالب علم اور علماء اس پر توجہ کریں گے. ثم جاءکم, کم ضمیر جمع مذکر سالم کے جی لیے, جی جمع مذکر حاضر کے لیے, اور سامنے مخاطب کون تھے؟ نبی. نبی. یہ نبیوں کو جاءکم کہا گیا کہ تمہارے اے نبیوں تمہارے پاس. اس بات کو یاد رکھنا, جے تقریر مک جاوے تے گل نہ ہوے مینوں چیتا کرا دینا کہ کم والی گل کرو. جی ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. نبیوں کو خطاب کر کے کہا جاءکم, تمہارے پاس آ جائے رسول. آمد مصطفیٰ کا ذکر پہلی مرتبہ ہو گیا. اللہ نے کیا نبیوں کے سامنے, فرمایا وہ محبوب ایسا ہوگا. اب ذرا تھوڑی قرآنی سیاست کی بات ہونے لگی. سبحان اللہ. رسول آئے تو کیسا ہوگا؟ پہلے تو تھی حکومت تمہارے پاس, اللہ. جب آ جائے گا میرا یار, کیا بات ہے. وہ آ کر پہلا کام یہ کرے گا مصدق لما معکم, وہ تمہیں جھٹلائے گا نہیں, وہ آ کر تمہاری تصدیق کرے گا. ہاں, قرآنی سیاست یہ ہے کہ بعد میں آنے والا حکمران پہلے والوں کی تعریفیں کرتا ہے. تھے آگے وہ چور کھا گیا, فلانے کھا گیا, ٹنکانے کھا گیا. ثم جاءکم رسول, وہ آئے گا مصدق لما معکم. ہمیں غرض نہیں ہے, ہماری نگاہ میں ساری چور ہیں. بے شک. جو موجود ہیں یہ بھی چور, بے شک. جس کو کرسی سے اتارا یہ اس سے بڑا چور. بے شک. یہ ملک و ملت کے چور ہیں, یہ اسلام کے چور ہیں, یہ ختم نبوت کے خدار ہیں. بے شک. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. استاد العلماء. ثم جاءکم رسول, پھر رسول آئے گا, وہ آ کر کیا کرے گا؟ جو تم سارے نبیوں, تم نے جو نبوت میں اعلانات کیے ہوں گے, مصدق لما معکم, جو تمہارا پیغام ہے میرا محبوب آ کر بتائے گا. اے آدم, میرا محبوب آئے گا تو بتائے گا کہ آدم سچا ہے.
بے شک اے موسیٰ میرا محبوب آئے گا، وہ بتائے گا کہ موسیٰ سچا ہے، میرا محبوب آ کر تمہاری تصدیق کرے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ عالم ارواح میں محبوب آئے گا، یا اللہ پھر کیا اگلی بات فرمایا تم سے ایک وعدہ لینا ہے، جب میرا محبوب آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ نمبر 1، میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم ہوگے نبی، تمہارا ہوگا چرچا، تمہاری ہوگی عزتیں، تمہارا ہر طرف پوتی بول رہا ہوگا، لیکن جب میرا محبوب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس مسجد سے اٹھ کر نیچے بیٹھ جانا ہے، میرے محبوب کو کرسی پہ بٹھانا ہے۔ کلمہ پڑھو گے، ان کے آنے سے پہلے تمہارے کلمے ہوں گے، لیکن جب میرا یار آ جائے گا پھر اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، میرے یار کا کلمہ پڑھنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، بات بڑی اہم ہے، صرف یہی نہیں کہا کہ یؤمنون، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، لام تاکید کا، نون تاکید سکینہ کے ساتھ ہے کہ ضرور تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استاد العلماء، تاجدار خطب نبوت۔ صرف کلمہ ہی نہیں پڑھنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کا کلمہ بھی پڑھو گے، مسلح خالی کر دو گے، ان کے مقتدی بنو گے، اور صرف اتنا ہی نہیں کرنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جو وہ پیغام لے کر آئیں گے تم نے مدد بھی کرنی ہے، سبحان اللہ ان کی پارٹی میں بھی شامل ہونا، بے شک۔ اپنی پارٹیاں ختم تو میرے یار دی پارٹی میں شامل ہونا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب ووٹ اس کو دینا ہے، کہ والا تنصرن کا مطلب سپورٹ بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ ووٹ بھی دینا ہے، والا تنصرن سپورٹ بھی کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب یہ حالات کون سے؟ خدا گفتگو کر رہا ہے، سارے نبی سن رہے ہیں، لو جی گفتگو ہوئی پوری، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پھر کہا، فرمایا اقررتم، ہاں بھئی نبیوں اقرار ہے، مان لو، مانتے ہو میری بات کو، جو میں نے تم سے بات کہی ہے، اقررتم، تمہیں اقرار ہے، توجہ کریں میری طرف، توجہ ساری توجہ میری طرف کر لیں، فرمایا اقررتم، اقرار ہے تمہیں، کس بات کا اقرار؟ ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا تو ان کا کلمہ پڑھنا ہے، اقررتم، کیا آمد مصطفیٰ پر ان کا کلمہ پڑھو گے؟ پھر اقررتم میں پھر آمد مصطفیٰ کا ذکر، اقرار آمد مصطفیٰ کا چل رہا ہے نا، اقررتم اقرار ہے تمہیں، مان لیا، اور اس کے ساتھ اگلی جو بات کی، فرمایا اقررتم، مانتے ہو میری بات مانو گے؟ فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، ایک کام سوکھا نہیں ہے، کام ہے بڑا، کیا بات ہے، اپنی کرسی چھڑ کے کسی اور کو دینا ہے مشکل، اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، ایک وزن، ایک بوجھ چک سکتے ہو؟ کون سا بوجھ؟ آمد مصطفیٰ پر ان کا کلمہ پڑھنے کا، سبحان اللہ، کلمہ بوجھ بھی دینے کا، سپورٹ بھی کرنے کا، اقرار ہے، بوجھ اٹھاؤ گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ سامنے تو نبی بیٹھے ہوئے، تیرے میرے جیسا بندہ تھوڑی ہے کہ یو ٹرن لے لے گا، اللہ اکبر، وہ یو ٹرن والے لوگ نہیں تھے جی کیا بات ہے، تو ان کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہاں بھی مانتے ہو کہ نہیں، میرا بڑا بوجھ ہے اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب آئے گا، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، بس چلو اٹھو جاؤ، بات ختم ہوگی، نہیں، فرمایا تسلی سے بیٹھے، میرے یار کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہے، تسلی سے بیٹھو، محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے یا اللہ، بیٹھے سارے لوگ، سبحان اللہ، فرمایا ثم جاءکم رسول، ٹھیک ہے یا اللہ،
मुसद्दिक़ लिमा माअकुम, ठीक है या अल्लाह, लतुमिनुन नबी वला तंसुरुनहु, वोट भी दोगे, सपोर्ट भी करोगे, अक़ररतुम, तुम मानते हो, वाख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, मेरा ये बोझ उठाने के लिए तैयार हो। हाँ भाई बोलो सारे नबी। तो फिर क्या हुआ? क़ालू, सब नबियों ने कहा अक़ररना। क्या बात है। मुझे ये किस चीज का इकरार था? जाअकुम रसूलुन का, जी आमदे मुस्तफा का इकरार था। ये इसी आयत में देखे आमदे मुस्तफा का कैसे बार बार जिक्र चल रहा है। तुम पूछते हो कि आमदे मुस्तफा की बातें कब से? ये सारा ये जलसा था ही आमदे मुस्तफा का। फरमाया अक़रर तुम इकरार करते हो, वो अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, बोझ उठाओगे, क़ालू अक़ररना, या अल्लाह बिल्कुल बोझ उठाएंगे, हम तेरे बंदे हैं, हम बोझ उठाएंगे। या अल्लाह चाहे बात खत्म हो गई। नहीं गल नहीं मुक्की। क्या बात है। मैं तसल्ली ना दे यार, दियां गल्लां तो सुनो, तसल्ली से ना। सुभान अल्लाह। या अल्लाह इकरार अक़ररना, या अल्लाह इकरार तो कर लिया, किस बात पर? कि आमदे मुस्तफा पर वोट देना है, आमदे मुस्तफा पर सपोर्ट करनी है। अक़ररना, या अल्लाह मानते ले। और बड़ी बात फरमाए, सुने एक और बात, इकरार कर लिया, या अल्लाह कर दिया। फरमाया फशहदू, गवाह। सुभान अल्लाह। क्या हो जाओ? गवाह बन जाओ। तो यार गवाहियां वहां कायम की जाती है जहां किसके मुकर जाने का खतरा हो। क्यों जी? किसी के मुकरने का खतरा हो, वहां गवाहियां होती है। ये अजीब बात है, सामने नबी बिठाए हैं, उन्होंने कह भी दिया अक़ररना, या अल्लाह मान लिया। नहीं फशहदू, एक दूसरे को गवाह किस बात का है? गवाही किस बात की है? गवाही फिर इस बात की है कि जब आमदे मुस्तफा होगी हम कलमा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जब आमदे मुस्तफा हो जाएगी हम कलमा पढ़ेंगे। ये फिर फशहदू के अंदर फिर आमदे मुस्तफा है। क्या बात है, क्या बात। तो सारे नबी गवाह बन गए, एक दूसरे के ऊपर गवाह, वो उस पर गवाह, वो उस पर गवाह, हर नबी एक दूसरे पर गवाह। किया गवाह रहना, मैंने ये वादा किया, तुम गवाह रहना, मैंने ये वादा की। सारे एक दूसरे पर गवाह हो गए। या अल्लाह हम गवाह भी बन गए एक दूसरे के कि आमद मुस्तफा होगी तो हम कलमा पढ़ेंगे उनका। जाइए, मैं नहीं बैठो। सुभान अल्लाह। क्या बात। क्या बात है। प्यार की बातें हैं, उसको खत्म करने को दिल करता है। जाइए, फरमाया नहीं बैठो। अच्छा या अल्लाह हो, फरमाया महबूब की आमद का जिक्र है, तुमने इकरार भी किया, एक दूसरे के गवाह भी बन गए। फरमाया एवं करो हर गल यार दिए, आना 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 मालकुम मिन शाहिदीन, आमद मुस्तफा के मौजू पर गवाहों में मुझ खुदा को भी शामिल। सुभान अल्लाह। क्या बात। ताजदारे खत्मे नबी को, ताजदारे खत्मे नबी को, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। यार के आमद की बातें हैं, आमद मुस्तफा की बातें हैं। एक दूसरे पर गवाह बन गए हो, इन गवाहों में मुझ खुदा को भी शामिल करो। सुभान अल्लाह। कब से आमद मुस्तफा है? ओ भाई खुदा नबियों से महबूब की आमद के तज़किरे कर रहा है, गवाहों में खुद शामिल हो रहा है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह ठीक है जी, या अल्लाह तुम इस गवाहों से शामिल। केड़ी गवाही? आमद मुस्तफा होगी तो सारे नबी महबूब का कलमा पढ़ेंगे। यार कितनी अहम बातें हो रही है। अभी कायनात बनी ही नहीं है, अब अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन महबूब को दुनिया में भेजने के सिलसिले पहले से हो रहे हैं, इंतजाम पहले से हो रहा है, पहले से। मुझे मेरे ब्याह को 6 महीने पहले फिक्र हो रहा। क्या बात। पुत्र कहते हैं कभी हो जाएगा शाम को बाबा, फिर वो पुत्र वो हालत नाल गल कर ली है, ओ अब्बाजी साहब सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन अब मेरे को टेक नहीं आती। वो कहता पुत्र फला हो गया, फला हो गया,
قرآن کو تو سنا دے دیا ہے، کاٹ کیا بات دے ہیں، یہ بندوں کی بات ہے، بے شک اور ادھر خدا کے کائنات ہے اور محبوب کو بھیجنے کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ اور پہلے سے کیا بات ہے۔ سلسلے بن رہے ہیں، نبیوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے یا اللہ تم ہی جواب بن گیا تو اسی بھی ہو گئے تو ہونے چاہیے فرمایا نہیں ہے حاجی بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ وہ پوری کرو پھر کبھی بیٹھے فرمایا ایک گال اخیر علی ہوں میری کم کھول دو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا جب تمہاری نبوت کا زمانہ ہوگا، اگر اس زمانے میں میں نے اپنے محبوب کو بھیجا پھر تم منصب نبوت پہ نہیں رہو گے، چھوڑ کر میرے نبی کو اپنا نبی مانو گے، تم نے اقرار بھی کر لیا، تم گواہ بن گئے، گواہوں میں میں بھی شامل ہو گیا۔ فرمایا اب اگلی بات کان کھول کر سن لو، فمن تولا بعد ذالک، اس گواہی اس اقرار نامے کے بعد اس اشتہار کے بعد اگر کوئی اپنے وعدے سے نکل گیا تو پھر میں نہیں دیکھنا کہ تسی نبی ہو، اللہ کیا بات ہے، میں نہیں دیکھا کہ اے اللہ میں نہیں دیکھوں گا کہ تو کلیم اللہ ہے، میں نہیں دیکھوں گا کہ تو حسن کا شہزادہ ہے۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر کوئی اپنے اس وعدے سے مکر گیا، کوئی آمد مصطفیٰ کے وعدے سے مکر گیا، پھر وہ نبی نہیں رہے گا، پھر فاسق و فاجر بن جائے گا۔ کتنا سینسٹیو موضوع ہے آمد مصطفیٰ کا، عالم ارواح میں اقرار بھی، عالم ارواح میں گواہیاں بھی، اور عالم ارواح میں وعدے بھی۔ کیا بات گڈی گڈے کا کھیل نہ سمجھو، 1,40,000 نبی سامنے تے فرمایا فمن، من میں عموم ہے، جی کیا بات ہے، من عام قطعی ہے، اس کے اندر خصان الباس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ فمن جو بھی ہوگا اگر اس میلاد مصطفیٰ کے وعدے سے مکر گیا پھر نبی نہیں رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میں نبی نہیں رکھوں گا۔ کیا بات ہے، یا اللہ پھر کیا ہو گیا، فرمایا اولئک هم الفاسقون، اللہ اکبر جی میلاد مصطفیٰ کا وجہ ہو رہا ہے، خدا محبوب کی آمد کے ذکر کر رہا ہے۔ تذکرے کا اب ذرا اس آیت کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیں، سبحان اللہ، ایک آیت میں کتنی مرتبہ اللہ نے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ ثم جاء، سامنے کون بیٹھے تھے؟ نبی، کیوں جی سامنے کون بیٹھے تھے؟ نبی کمرودی نے تیرے واسطے سپیشل، جڑے طالب علم پڑھتے ہیں انہاں واسطے سپیشل، تے باقی انہوں گل سمجھ آ جائے گی۔ سامنے نبی بیٹھے خطاب کیا، ثم جاءکم، تمہارے پاس رسول آئے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اتنی باتیں کر کے اقرار کروا کے گواہیاں قائم کر کے خود گواہ بن کے وارننگ دے کے جب نبی کسی بھی نبی کو دنیا میں بھیجا، مجھے بتاؤ وہ نبی خاموش بیٹھا ہوگا؟ نہیں، وہ تو ہر دن سوچتا ہوگا پتہ نہیں میرے زمانے میں کیا بات ہے، بے شک، ہر نبی نے وعدہ کیا نا، جی تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ قاری صاحب آپ کو 10 سال یہاں رہے تو مفتی شفیق الرحمان کا تعارف ہی نہ کرائیں، پھر اچانک مفتی صاحب آ جائیں کہ کہیں جی آج تو میں امام نہیں تھے، مفتی صاحب امام نے، اسی آنکھوں کے لوگ یہ مفتی صاحب کتوں آ گئے؟ کسی کو امامت دینے کے لیے لوگوں کا ذہن پہلے سے بنا کر رکھنا پڑتا ہے۔ بے شک تقاضا اس آیت کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت میں بیٹھ کر آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، بے شک، بتایا ہے جو لوگوں میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اگر میرے زمانے میں وہ محبوب آ گیا تو پھر میں نبی نہیں ہوں گا، میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، مل کر کلمہ پڑھیں گے، بے شک، کیا بات، ہر نبی نے ذکر کیا، لو جی ذکر چلتا رہا، آدم نے ذکر کیا، موسیٰ نے، موسیٰ کلیم اللہ نے، عیسیٰ روح اللہ نے،
حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر کسی نے آقا کی آمد کا ذکر کیا اپنی امت میں بیٹھ کر، لیکن ہوا کیا؟ نہ وہ آدم علیہ السلام نے انتظار کرتے دنیا تو ٹوٹ گیا، محبوب نہ آیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال انتظار کیتا، وہ محبوب نہ آیا۔ ہر نبی نے ویٹ کیا، وہ محبوب نہ آیا۔ تو وعدہ کی تھی سننا جا تواڈے کول آئے۔ ہاں جی کیا بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، مطلب ہے کہ سارے نبی گزر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے آقا تشریف لے آئے۔ جب آقا تشریف لائے تو کوئی بھی نبی زمین کے اوپر ایسے نبی موجود نہ تھا۔ بے شک وعدہ کی سی کیا بات ہے، وعدہ تھا کہ آئے گا۔ یا اللہ، ایک نبی نے 900 سال انتظار کیتا تیرے محبوب دا، تو اور انڈیا تڑیا لائی حضرت۔ یا اللہ اسی نے حدیث لے آیا کہ دو رکعتوں میں پیچھے بڑھ لئیے۔ یا اللہ اسی نے ذہن بنا کے رکھا کہ تیرا محبوب آئے گا، لیکن مولا وہ محبوب نہ آیا۔ فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کی رات آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کو جمع کیا کہ اے نبیوں آ جاؤ، میرا عالم ارواح کا وعدہ پورا ہونے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے نبی، سب نبی آ جاؤ۔ کیوں؟ پہلے اپنے زمانے میں تم نبی تھے، اب میرا محبوب آ گیا ہے، آج اس کے پیچھے نمازیں پڑھ لو۔ کیا بات ہے۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر، ایا ہو معنی اول و آخر۔ ہاں، اول و آخر کا معنی اس دن ظاہر ہونا تھا کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب درمیان میں کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ جے آ جاندے آدم علیہ السلام کے زمانے تے باقی نبی کہنا سی اللہ ساڈا کی قصور؟ اس محفل میں آج تے اللہ سب موجود سن۔ جے موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے چاہندے تے پچھلے نبی آندے کہ اللہ ساڈے زمانے وچ کیوں نہیں آیا؟ تے اللہ نے کہا کہ چلو سارے انتظار کرو، سارے سب انتظار کریں، سب سے آخر میں محبوب کو بھیجا، پھر سارے نبیوں کا امام بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، گل مکان لگا تو سنو چاہو کم بڑی گل سن لو۔ سبحان اللہ۔ نبیوں سے کہا تمہارے اندر آئے، لیکن نبیوں کے زمانے میں نہیں آئے۔ نہیں ہے، انتظار کیا نا جی آئے، وہ نہیں آئے۔ جن نبیوں نے اتنے وعدے کیے تھے اب ان کے انتظار کا عالم نہیں سوچ سکتے۔ اس وقت انتظار کا عالم نہ پوچھئے جب کوئی بار بار کہہ رہا ہو کہ آ رہا ہوں میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب تو بار بار کہہ رہا تھا میں آیا جے، میں آیا جے، میں گلی صاحب سے پہنچا کہنا جی میں گلی کھڑا کری ادھر میں ایسا سکتے ادھر میں کیوں میں کیا رہا تھا کہ ہم نے کھانے وال پہنچ گیا، پہنچ میں مریالے پہنچ گیا، گلی صاحب سے انتظار بد رہا سی۔ جب اللہ کریم نے سارے نبیوں کو کہا تھا سننا جا دو تو آئے گا، کیا بات ہے۔ نبیوں کا انتظار کیا تھا، لیکن ان کے زمانے میں نہیں آئے۔ کیا بات، پھر دسائیں کم کیویں پورا ہویا؟ ہاں جی کیا بات۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور میرے محبوب دے امتیوں مبارک ہوئے، لقد جاءکم، وہ محبوب تواڈے کول آ گیا۔ جڑا وعدہ نبیوں نال کیتا سی وہ محبوب دے امتیوں مبارک ہوئے، اور وعدہ اللہ نے تواڈے نال پورا کیا۔ کیا بات، کیا بات، مرحبا تو ثم جاءکم رسول لقد جاءکم، ادھر بھی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ جاءکم رسول، اے نبیوں میرا رسول تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو انتظار کروا دیا، او امتیوں مبارک ہو تمہیں، وہ محبوب تمہیں
سبحان اللہ وہی بولے آپ لقد جاءکم کیا اور بات میرے محبوب جو مجھے مبارک ہوئے وہ کون نبیوں کو ہٹ کے اللہ نے تھانوں بنا اس پر زمین کا مسجد مومنین ہو گئے سبحان اللہ آگے بات یہ ہے کہ اگر ہوئے مننا تو گل ایک ہی کافی ہے بے شک نہ مننا والے واسطے ہزار دلیلاں بھی نہ کافی بے شک معراج تو آئے نا واپس سے آگے دسیا کہ جی میں راتوں رات معراج کر گیا تے منن والے نے تو دوسری گل ہی نہ کیتی بے شک ٹھیک ہے سرکار تسی کر کے آ گئے تے دوسری ٹیم لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر یہ کیسے ممکن ہے اس وقت نہیں نا کوئی انجینئر قسم کے لوگ ایسا کہنا جی یہ لاجیکلی بات نہیں ہے کہنا جی لاجیکلی بات کیا گیا تو الو کے پڑھے یہ لاجیکلی بات نہیں ہے تو بتاؤ یہ لاجک کون سا ہے کیا بات ہے یہ اگلی رات کو محبوب نے خدا کو دیکھا یا نہ دیکھا یہ مسئلہ الگ ہے لیکن اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تو سے کتی ہے بے شک ہاں تو محبوب آئے وہ کہتے نہیں کہ لاجیکلی بات ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک تھوڑے سے وقت کے اندر ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ عقل کام ہے یہ اس طرح کے انجینئر اس زمانے میں بھی تھے اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کی انجینئر میں بتاتا ہوں کیا بات ہے تو سرکار کا دل بڑا رنجیدہ کہ یار میں نہ سیدھی گل دستا سچی دستا ہے مندے ہی نہیں اللہ دل رنجیدہ ہوا پریشان کبیدہ خاطر ہوئی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا سبحان جبریل جا میرے محبوب کے پاس جا اور میری یہ پیغام سنا یا اللہ کیا پیغام جبریل آئے جبریل نے آ کر محبوب پاک کو اللہ کا پیغام دیا کہ محبوب اب گھبرائے نہیں اب دل پریشان نہ کریں سونے آپ کے چہرے پر یہ زندگی سونی نہیں لگتی ہے آپ ذرا مسکرائیں یہ جو دوسری ٹیم ہے نا یہ ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو معراج پر جاتے دیکھا نہیں کیسے مانیں گے ان کی حالت محبوب یہ ہے سنیں لو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون اگر ہم آپ کے ساتھ ہی ان کے لیے آسمانوں کا دروازہ کھول دیں اور فظلوا فیہ یعرجون یہ خود بجسم جسیم خود چڑھ کر آسمانوں کے اوپر آ جائیں تے اٹھتے آ کے بھی نہ مننا کوئی نہیں سی کہنا سی لقالو انما سکرت ابصارنا ان آگے کہنا سی کہ اسی آسمان تے چڑھے کوئی نہیں ہے سامنے کوئی نشہ جہاں چڑھ گیا سامنے نشہ چڑھ گیا اسی جہاز بن گئے سامنے لگ رہا ہے کہ اسی آسمانہ دے آ گئے کیا بات سکرت ابصارنا یہ قرآن کہتا ہے جی کہ وہ کہیں گے کہ سکرت ابصارنا اسی اتے چڑھے نہیں اسی کوئی جہاز پہ بن گئے اسی جہاز بن گئے کیا بات ہے ہاں سانو لگ رہا ہے کہ جی میں اسی آسمانوں سے چڑھے بیٹھے ہیں نہیں 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 ان کا کہنا نہیں جہاز نہیں بڑے اور نحنو قوم مسحورون اس بندے نے ساڈے تے جادو کا شکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ مننا کوئی نہیں محبوب جے تہاڈی پریشانی دیکھ کے اسی انہاں نوں دعوت انویٹیشن دئیے کہ آ جاؤ یار تسی بھی آسمان تے آ جاؤ تانوں بھی آسمان دی سیر کرائیے انہاں آسمان دی سیر کر کے بھی مننا نہیں تو محبوب چھوڑو دبا مارو نا اللہ اکبر کیا بات ہے انہاں نہیں مننا تساں آئے ہو ساڈے نال ملاقاتاں کیتیاں نے تے راز و نیاز دی گلاں ہوئیاں نے تے امت واسطے سی تحفے بھی دے دتے تسی گلاں بھی منوائیاں سی من بھی لئیاں تے کیوں ٹینشن لیندے ہو جنہاں نے مننا محبوب تانوں کہن دی لوڑ نہیں انہاں من جانا بے شک ہاں تے جنہاں نہیں مننا انہاں آسماناں چڑھ کے بھی نہیں مننا کیا بات ہے اس لیے سبحان اللہ جس کو ابھی بھی میلاد مصطفیٰ کا پتہ نہیں چلا نا کہ یہ کب سے ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درد دل مانگے بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے
اور جس کو سمجھ آ گئی ہے اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس کو میلاد مصطفیٰ کی برکت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.